جو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، انہیں اللہ نے دنیا میں اس کام کے لیے چنا تھا کہ وہ خود بھی اللہ کی اطاعت کریں، عبادت کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلائیں۔ اس کام کی وجہ سے اللہ نے انہیں دیگر لوگوں کا امام بنایا، رہنمائی کے منصب پہ فائز کیا اور باقی تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ لیکن آہستہ آہستہ ان کے اندر اپنے مقصد کا احساس اور شعور کم ہوتا گیا، حتیٰ کہ جب ان پر زوال آیا تو وہ یہ بھی بھول گئے کہ وہ کس کام کے لیے پیدا کیے گئے تھے، اور جس کام کے لیے ان کو عزت دی گئی تھی، فضیلت دی گئی تھی، اس کی بجائے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ فضیلت انہیں اسرائیل کی نسل میں سے ہونے کی وجہ سے ملی ہے۔ وہ اسے نسلی اور گروہی فضیلت سمجھنے لگے اور چوزن اور اللہ کے پسندیدہ اور چنے ہوئے بندے ہونے کی وجہ کیا سمجھنے لگے کہ وہ ایک خاص نسل میں سے ہیں، اور جو بھی اس نسل میں سے ہے وہ اللہ کا پسندیدہ ہے۔ حالانکہ کسی کی بھی فضیلت اس بنا پہ نہیں ہوتی کہ وہ کس کا بیٹا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کس کا بچہ ہے، جب تک کہ وہ کام نہ کرے جس کام سے اس کو عزت دی جانی چاہیے۔ اب ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اس احساس کو توڑنے کے لیے آخری نبی کو ان کی نسل میں سے اٹھانے کی بجائے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے اٹھایا۔ اب اس کی پوری تاریخ یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، اور سورۃ البقرہ کے آغاز میں تقریباً 10 رکوع تک جہاں سے یا بنی اسرائیل کہہ کے بات شروع ہوئی تھی، مسلسل 10 رکوع تک انہیں ان کی تاریخ بتائی گئی، ان کو سمجھایا گیا، اللہ سے ڈرنے کو کہا گیا، بھولا ہوا سبق یاد دلایا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو کہا گیا، اور انہیں بار بار یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ سے ڈرو اور اپنی اصلاح کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ تاکہ تم قیامت کے دن کی رسوائی سے بچ سکو۔ لیکن ان ساری نصیحتوں کے باوجود بنی اسرائیل جس سرکشی اور تکبر اور جس اناد کا شکار ہوئے اور جس حسد کا شکار ہوئے، انہوں نے وہ کر کے نہ دیا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے چاہا۔ بہرحال یہاں پر کہا جا رہا ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت کو۔ سب سے پہلی نعمت جو اللہ کسی بندے پر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے ایمان کی دولت عطا کرتا ہے۔ تو انہیں موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر دیے گئے اور انہوں نے آ کر ان کے ایمان کی تجدید کی، کیونکہ فرعون کے ظلم و ستم کا شکار ہو کر یہ بھی بھول گئے تھے کہ ہم کون ہیں اور ہمارا دین کیا ہے، اور ان کا ایمان نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں ان کے دشمن سے نجات دی، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت تھی، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن کو ہلاک کیا، جس کی تفصیلات پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یہ سمندر پار کر کے صحرا میں پہنچے تو وہاں نہ کھانے کو تھا، نہ رہنے کو تھا، نہ پینے کو تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو من و سلوہ دیا کھانے کے لیے، پینے کے لیے 12 چشمے پھوڑ نکالے اور ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا۔ یہ سارے انعامات ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان پر۔ پھر یہ کہ ان کے اندر انبیاء بھیجے مسلسل ایک کے بعد ایک، ان کے اندر ملوک بھیجے، ان کو وہ ترقی دی جو اس کے بعد کسی اور قوم کو نہیں ملی، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ ان تمام نعمتوں کا یہاں ایک اجمالی ذکر کیا جا رہا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، اور نعمت کا لفظ ہے نا اسم جنس ہے جس میں واحد جمع سب آ جاتا ہے۔ التی وہ جو انعمت علیکم تم پر میں نے انعام کی تھی، کس کس طرح سے تمہیں نوازا تھا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور ان سب نعمتوں میں سے بڑی نعمت کیا تھی کہ میں نے تمہیں سب جہان والوں پر فضیلت عطا کی تھی، تمہیں امامت عطا کی تھی، لیڈرشپ کا رول دیا تھا۔ کیا کرنے کو؟ فخر جتانے کو، تکبر کرنے کو، خود کو کچھ سمجھنے کو نہیں، کیا کرنے کو؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کو، کہ باقی اقوام کو تم اللہ کی طرف بلاؤ۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو
اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمتیں یاد کرو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نعمتوں کا تذکرہ، نعمتوں کی یاد دہانی۔ جب آپ گھر والے مل کے بیٹھتے ہیں تو اللہ کے فضل اور احسان کو یاد کیا کریں۔ جیسے ہم بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا، تو نعمتوں کو مینشن کرنا چاہیے، تکبر اور غرور کے لیے نہیں، اللہ کے شکر کے لیے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بچوں کے اندر، فیملی کے اور افراد کے اندر ایک شکایتی رویہ پیدا ہونے لگتا ہے، ہمارے پاس یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں۔ تو اس موقع پر جو ہے اس کا ذکر کرنا چاہیے کہ کیا کچھ ہے تمہارے پاس۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان نعمت کو یاد کرتا ہے تو انسان کے اندر شکر کے جذبات آتے ہیں، اور جب انسان شکر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نعمتیں اور ملتی ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا۔ ایک اور بات جو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض قوموں کو بعض قوموں پر فضیلت دی، انڈیویجولز کو بھی اور نیشنز کو بھی، یعنی سب ایک جیسی نہیں ہے، فرق ہے، رنگوں میں فرق ہے، ٹیلنٹ میں فرق ہے، نعمتوں میں فرق ہے، بہت سی چیزوں میں فرق ہے۔ کسی کو دنیاوی اعتبار سے فضیلت دی ہے اور کسی کو دینی اعتبار سے فضیلت دی۔ فضلتکم، تمہیں میں نے فضیلت دی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسولوں میں سے بھی بعض کو بعض پہ فضیلت دی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ جس کو چاہے جس پہ فضیلت دے دے، یہ تقسیم اللہ کی ہے، اس پہ ہم گلہ نہیں کر سکتے، اس سے شکوہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، فرق رکھا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے اور بعض کو لے کے آزماتا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے کس طرح آزمایا؟ دے کے آزمایا، اور بعض کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تکالیف میں مبتلا کر کے آزماتا ہے۔ تو جس کو اللہ کچھ دے اسے کیا کرنا چاہیے؟ شکر، اور جس سے اللہ کچھ لے اسے کیا کرنا چاہیے؟ صبر، کیونکہ یہ زندگی ہے امتحان۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کو دیا ہوتا ہے ان پر بھی امتحان آ جاتا ہے، ان سے لے بھی لیا جاتا ہے۔ تو ہر انسان کی زندگی میں یہ لین دین چلتا رہتا ہے، کبھی اللہ دیتا ہے کبھی لیتا ہے۔ جب کچھ ملے تو شکر کریں، جب کچھ چلا جائے تو صبر کریں، یہی کامیابی کا راستہ ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اور بات یہ ہے کہ نعمت پر جو جتنا زیادہ شکر گزار ہوگا اتنا ہی بڑا عبادت گزار ہوگا، اور تکلیف پر جو جتنا صبر کرے گا اتنا ہی بڑا اجر کمائے گا۔ لیکن عام طور پہ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ نعمت ملتی ہے تو بھولتے جاتے ہیں، اور تکلیف آتی ہے تو بھولتے جاتے ہیں، اور اللہ سے ناراض ہوتے اور گلے شکوے کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ رویہ درست نہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل کو، اسرائیل علیہ السلام کے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں میری نعمتوں کو یاد کرو۔ تو ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو کیا یاد کرائیں؟ نعمتیں یاد کرائیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کریں، کیونکہ جب انسان مثبت سوچتا ہے تو اس کے اندر سے مثبت وائبز نکلتی ہیں، پازیٹیو وائبز ہوتی ہیں۔ جب آئی ہیو سم تھنگ تو آپ کے اندر ایک کنٹینٹمنٹ پھر آتی ہے، پھر آپ کے اندر سے ایک مثبت رویہ جنم لیتا ہے۔ اور اگر گھر میں ماں ہی روتی رہے کہ یہ نہیں ہے، اور شوہر کی شکایتیں کرتی رہے، اور یہ نہیں لائے، وہ نہیں دیا، وہ نہیں کیا، وہ فلاں نے ایسا کر دیا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری نعمتیں اور سارا ماحول اس میں بے برکتی پھیل جاتی ہے۔ کیونکہ پازیٹیو ہونا انسان کو کنسٹرکٹیو بناتا ہے۔ جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ میرے پاس ہے، تو پھر آپ کے اندر ایک امنگ پیدا ہوتی، اچھا میں کچھ اور بھی حاصل کروں، کچھ اور بھی کروں۔ اور جب آپ یہ سوچتے رہتے یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں، تو پھر آپ بیٹھ جاتے ہیں کہ اچھا ہے تو کچھ نہیں، اب اور کیا کرنا۔ تو وہ ایک منفی رویہ انسان کو بیکار بھی کرتا ہے۔ تو یہاں بنی اسرائیل کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم کیا کرو؟ اللہ کی نعمتیں یاد کرو، اور اس منصب کو یاد کرو جس پہ میں نے تمہیں رکھا تھا۔ اور آئندہ کے لیے مت سوچنا کہ چونکہ میں نے دنیا میں تمہیں چنا تھا تو قیامت کے دن تم اسی چناؤ کی بنا پہ جنت میں چلے